شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خالص عرق پودینہ صبح شام پانی میں 1 چمچ ڈال کر پیتے رہو، نہ ہی کمر درد کا مسئلہ ہوگا اور نہ ہی پیٹ بڑھے گا۔ نمک والا لیمو پانی بنا کر پینے سے جگر صاف ہوتا ہے اور جگر کو طاقت ملتی ہے۔ اگر چلنے سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہارمو بڑی الائچی کے چند دانے چبایا کرو۔ اگر گھٹنوں میں درد کا مسئلہ ہو تو سبز ناریل کا پانی گھٹنوں پر لگانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ جنہیں کینسر کا مسئلہ ہو وہ خوراک میں سرسوں کا ساگ اور ناریل کا پانی استعمال کیا کریں۔ جن میں خون کی کمی کا مسئلہ ہو رات کو کشمش چند دانے پانی میں بھگو کر رکھ دیا کریں اور صبح کو اٹھ کر کھا لیا کریں۔ جنہیں ٹی بی کی مرض کا مسئلہ ہو کالے چنوں کا شوربہ بنا کر پیا کریں۔ انار دانہ کھانے سے ہاضمہ درست رہتا ہے۔ اگر مسوڑوں سے خون آتا ہو تو مالٹے کا جوس بنا کر پیا کرو۔ بادام پیس کر ان کی چائے بنا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد 1 الائچی کھا لینے سے دل کی دھڑکن کبھی متاثر نہیں ہوتی۔ اگر پٹھوں میں درد کا مسئلہ ہو تو ککر کی گوند میں اجوائن ملا کر کھانے سے آرام ملتا ہے۔ نہارمو 1 گلاس پانی پینے سے جسم کے اندرونی اعضاء تیز کام کرتے ہیں۔ اگر رات کو دیر سے نیند آتی ہو تو سرسوں کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے سر کی مالش کر کے سویا کرو۔ پودینے کا قہوہ بنا کر پینے سے دمے کی مرض میں آرام ملتا ہے۔ اگر دانتوں سے خون آتا ہو تو رات کو منہ میں پھٹکڑی رکھ کر سویا کرو۔ جن کے گردے خراب ہو گئے ہوں فیل ہونے کا خدشہ ہو وہ نہارمو دودھ میں انجیر ڈال کر کھایا کرے۔ سیب کا سرکہ 1 چمچ، 1 لیمو کا رس اور 1 چھوٹا چمچ شکر ملا کر کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو چھوٹے بچے مٹی کھاتے ہیں انہیں سبز الائچی کا قہوہ بنا کر پلاؤ، مٹی کھانا بند کر دیں گے۔ انگور کھانے سے آنکھوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے سیدھا دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ لہسن کو کوٹ کر اس میں نمک ملا کر دانت درد والی جگہ پر لگانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سنترے کا جوس پیا کرو۔ پیٹ کے بل سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کندھے جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ میٹھا چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے۔ جو مرد حضرات گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھایا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ کچی روٹی معدے میں زخم پیدا کرتی ہے۔ نہارمو دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ جو عورت خواب میں بال کھلے دیکھے اس کی جلدی شادی ہونے والی ہے۔ شہد کے ساتھ گندم کے دانے کھانے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کام کر لینے کے بعد زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ اگر چہرے پر بہت زیادہ تل ہوں تو چہرے کو لسی سے دھو لو۔ اس کے ساتھ خالص گلیسرین عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر لگاؤ اور گھنٹے کے بعد دھو لو، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ اچانک بخار تیز ہو جائے تو سبز الائچی چند دانے پانی میں ڈال کر ابالیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں عرق گلاب ملائیں۔ یہ مریض کو پلا دیں۔ یہ پانی پینے سے بخار کے مریض کو پسینہ آئے گا اور بخار کا زور ٹوٹ جائے گا۔ جو بندہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ رات کے وقت جلدی نہ سونے سے، نیند پوری نہ کرنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے کے مرد کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ چائے اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ کے لیے توانا رکھنا چاہتے ہیں تو دہی کھانا مت بھولیں۔ زیادہ میٹھا کھانے والے کے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر تیز ہوتی ہے۔
ہاتھوں پر تیل کی مالش کرو، میٹھی نیند آتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنا معدے کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اگر سانس کے پھولنے کی پرابلم ہو تو شربت سندل پانی کے ساتھ پیو، بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر نیم کر گرم کر کے پی لو، بخار اتر جائے گا۔ بدنما داغ دور کرنے ہیں تو کریلے کے چھلکے لے کر پیس لے، اس میں ٹماٹر کا رس مکس کریں، داغ دبے دور ہو جائیں گے۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کیوں کاٹ لیا تھا؟ اس کا اندازہ مجھے اس نوجوان نوکر کو دیکھ کر ہوا جسے میرا شوہر کچھ ہی دیر پہلے لے کر آیا تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر نے ڈور بیل دی، میں نے دروازہ کھولا تو اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے اس نوجوان کو دیکھ کر تو میں اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ وہ نوجوان حسن کا شاہکار تھا، مردانہ وجاہت سے بھرپور۔ میں تو یہ تک بھول چکی تھی کہ اس کے برابر میں میرا بے ڈھنگا شوہر بھی کھڑا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے بازو سے ہلایا تو میں چونک گئی۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ پیچھے ہٹو، کریم بخش کو اندر تو آنے دو۔ وہ نوجوان 21 سے 22 سال کا تھا۔ میں پیچھے ہٹ کے میرا شوہر اسے اندر لے آیا۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر اسے کیوں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ مجھے بنا دوپٹے کے دیکھ کر بڑی تیز نظروں سے میرے شوہر نے مجھے دیکھا تھا۔ میں گھر پر اکیلی رہتی تھی اور میرے گھر پر شوہر کے علاوہ کوئی آتا بھی نہ تھا، اس لیے میں دوپٹہ نہیں لیتی تھی۔ لیکن جب اس کی نظروں نے مجھے احساس دلایا کہ آج اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی ہے تو میں نے فوراً سے کرسی پر رکھا دوپٹہ خود پر اوڑھ لیا۔ اس نوجوان نے ایک نظر بھی اٹھا کر میری طرف نہ دیکھا۔ جب سے آیا تھا نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ایک بے سہارا نوجوان ہے، لیکن ہے شریف، اس لیے میں نے اسے گھر میں نوکری کے لیے رکھ لیا ہے۔ یہ گھر کے چھوٹے موٹے کام تمہارے ساتھ کروا دیا کرے گا۔ حالانکہ یہ بات سن کر مجھے برا لگنا چاہیے تھا کہ ایک نوجوان کو میرے شوہر گھر پر لے آیا، وہ بھی گھر کے کام کاج کروانے کے لیے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں پورا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، ایسے میں ایک نوجوان لڑکے کا میرے ساتھ ہونا ایک غیر مناسب سی بات ہے، لیکن مجھے برا نہیں لگ رہا تھا۔ اندر ہی اندر نہ جانے کیوں میں اپنے شوہر کے اس فیصلے سے بڑی خوش تھی۔ میں نے کہا، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ مجھے گھر کے کام کرنے میں بہت ہی مشکل پیش آ رہی تھی، اور پھر جب بازار سے سامان لانا ہوتا ہے تو میں بہت ہی تھک جاتی ہوں۔ وہ کہنے لگے، ہاں اس لیے تو رکھا ہے تاکہ تمہیں باہر نہ جانا پڑے، تو تم باہر کے سارے کام اس سے کروا سکتی ہو اور گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی یہ کرے گا۔ ہمارا گھر بہت بڑا تو تھا نہیں، ملازمین کے لیے کوئی کوارٹر ہوتا، اس لیے میرے میاں نے گھر کا سٹور روم اس لڑکے کے لیے خالی کر دیا۔ میرے شوہر نے وہیں پر ایک چارپائی رکھی اور ایک پنکھا بھی لگا دیا۔ پھر میرے شوہر نے ایک پلیٹ میں کھانا ڈالا، وہ بھی اسے سٹور روم میں دے دیا۔ مجھے سے کہنے لگا، جب کوئی کام نہ ہو تو اسے گھر میں زیادہ گھومنے پھرنے مت دینا، اسے کہنا کہ سٹور روم میں ہی رہا کرے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ نہ جانے کیوں میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت جنم لینے لگی تھی۔ مجھے پوری رات سکون سے نیند نہیں آئی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو اس نوجوان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگتا۔ نہ جانے کیوں لیکن میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ جلدی سے صبح ہو جائے اور میرا شوہر اپنے کام پر چلا جائے۔ میں اس ملازم کو جی بھر کے دیکھوں جس کی ایک جھلک نے مجھے دیوانہ سا کر کے رکھ دیا تھا۔ اتنا حسن تو میں نے آج تک کسی لڑکی کے چہرے پر نہیں دیکھا جتنا اس نوجوان کے چہرے پر تھا۔ بس مجھے حیرت یہ تھی کہ کیسا عجیب شخص تھا۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اگلے روز صبح میں جلد ہی اٹھ گئی۔ میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ جب میرے شوہر نے سٹور روم کے دروازے پر دستک دی۔ وہ نوجوان باہر آ گیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ گھر کا سودا سلف لے آؤ اور اپنی آپا کے ساتھ ضروری کام کروا لو، پھر میں تمہیں دکان پر لے جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ میں متذبذب سی ہو گئی۔ میرا شوہر اسے دکان پر کیوں لے کر جا رہا تھا؟ وہ تو اسے گھر کے لیے لایا تھا۔ میں نے فرائی انڈا پلیٹ میں رکھا اور چولہا بند کر کے باہر آ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ اسے کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ یہ تو آپ نے گھر کے کام کاج کے لیے رکھا ہے نا۔ میری بات سن کر میرا شوہر پہلے تو مجھے گھور کر دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ یہ پورا دن یہاں پر کیا کرے گا؟ ابھی 1 گھنٹہ ہے، تم نے جو کام کروانا ہے تم اس سے کروا لو۔ میں اسے اپنے ساتھ دکان پر لے جاؤں گا اور پھر رات کو یہ میرے ساتھ آیا کرے گا، اور رات کو بھی تمہارے ساتھ جو کام ہوگا یہ کروا دیا کرے گا۔ یہ سن کر میں بجھ کے رہ گئی۔ میں نے ناشتہ بے دلی سے بنایا۔ وہ نوجوان کچن میں آ گیا اور کہنے لگا، آپا
کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ میں نے پلیٹ کی اس کی طرف دیکھا، وہ اب بھی نظریں جھکائے ہوئے بات کر رہا تھا۔ اس کے آپا کہنے پر تو میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے کہ میں اسے چند سال بڑی تھی، لیکن آپا تو میں بالکل بھی نہ تھی۔ میں نے کہا، دیکھو میرا نام حمیرہ ہے، مجھے حمیرہ کہا کرو۔ میں اتنی بڑی بھی نہیں ہوں کہ تم مجھے آپا بولو۔ میں نے بڑے ہی سخت لہجے سے اسے کہا تھا۔ پھر میں نے سنک میں برتن پٹک کر رکھے اور اسے کہا، یہ برتن دھو اور کچن صاف کر کے پھر جانا۔ یہ کہہ کر میں کچن سے باہر آ گئی۔ میرا شوہر تیار ہو رہا تھا۔ تیار ہو کر جب وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوا، وہ نوجوان بھی کچن کی صاف صفائی کر چکا تھا، بازار سے سامان بھی لے آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میرا شوہر اسے اپنے ساتھ دکان پر لے گیا۔ نہ جانے کیوں آج کا دن بڑی مشکل سے میں نے کاٹا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وقت ٹھہر سا گیا ہو۔ میں بار بار گھڑی کی سوئیاں دیکھتی رہی۔ حالانکہ روزانہ ہی میرا وقت یوں ہی گزر جاتا، لیکن گھر کے کاموں سے مجھے فرصت بھی نہ ملتی۔ دن بہت ہی جلدی سے گزرتا ہوا محسوس ہوتا تھا، لیکن آج تو ایسے تھا جیسے وقت کٹ بھی نہ رہا ہو۔ میں اپنی کیفیت سے بے حد پریشان تھی۔ بار بار مجھے اس نوجوان کا ہی خیال آ رہا تھا۔ جیسے ہی رات کو میرے شوہر کے آنے کا وقت ہوا، میں جلدی سے کمرے میں گئی، ایک اچھا سا لباس پہنا، میک اپ کیا اور اپنے بال بھی کھلے چھوڑ دیے۔ حالانکہ میری شادی کو 7 سال ہو چکے تھے اور میں اپنے شوہر کے لیے کبھی یوں اہتمام سے تیار نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے شروع دنوں میں ہی 1 ماہ تک میں نے خود کو سجایا سنوارا تھا، لیکن اس کے بعد میں گھر میں عام سے حلیے میں رہتی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں آج میرا دل چاہا کہ میں اپنے آپ کو سجاؤں سنواروں، میں خوبصورت بناؤں۔ بے شک میرا شمار خوبصورت عورتوں میں ہوتا تھا۔ میری عمر 30 کے لگ بھگ تھی، لیکن میں بے حد خوبصورت تھی۔ دیکھنے والا مجھے شادی شدہ بھی نہیں سمجھتا۔ جب میں اپنے شوہر کے ساتھ کہیں جاتی تو سبھی مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، کیونکہ میرا شوہر دیکھنے میں ذرا بھی خوبصورت نہ تھا۔ اس کی تون نکلی ہوئی تھی، قد بھی درمیانہ تھا، رنگت بھی مناسب سی تھی، نئے نقش بھی کوئی خاص نہیں تھے، اور میں ایک حسن پرست تھی۔ خوبصورتی کی دل دادا تھی، اس لیے کریم بخش کی وجاہت اور حسن دیکھ کر میری دبی خواہشات میرے اندر الاؤ کی طرح بھڑک اٹھی تھی۔ جیسے ہی رات کو میرا شوہر گھر پر داخل ہوا، مجھے دیکھ کر وہ حیران تھا، لیکن میری نظریں تو کریم بخش پر جمی ہوئی تھی۔ پورا دن میں نے نہ جانے کیسے کاٹا تھا، لیکن وہ بڑا ہی عجیب شخص تھا۔ ایک نظر اس نے مجھ پر ڈال کر نہیں دیکھا، اور یہ بات مجھے اندر سے مزید الجھا گئی۔ البتہ میرا شوہر مجھے یوں دیکھ کر بڑا ہی خوش تھا۔ کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا، آؤ حمیرہ، آج تمہیں لانگ ڈرائیو پر لے کر جاتا ہوں، تم بہت ہی زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ لیکن میں اس کے لیے سجی سنوری ہی کب تھی، جس کے لیے میں نے یہ سب تیاری کی تھی۔ اس نے تو یہ ایک آنکھ بھی مجھے نہ دیکھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھے اور دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھے، کیونکہ میں بھی حسن میں کم نہ تھی۔ لیکن وہ تو سیدھا سٹور روم میں چلا گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بڑی بے دلی سے میں نے چوڑیاں اتار کر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک دی، اپنی جولری اتاری، بالوں کا جوڑا بنا کر بالوں کو کیچر میں مقید کیا، اپنا لباس بھی بدل لیا، منہ بھی دھویا۔ اب میں یہ سوچنے لگی کہ کس طرح سے اس نوجوان کو اپنے پاس روکوں۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی ترکیب آئی تھی۔ اپنے شوہر کے اٹھنے سے پہلے میں چھت پر چلی گئی، دھلے ہوئے کپڑے اتارے اور سیڑھی اترتے ہوئے جان بوجھ کر اپنا پاؤں موڑ لیا۔ میں اپنے توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی کہ دھڑام سے سیڑھیوں سے گر گئی۔ میرے پیر پہ اچھی خاصی موچ آئی تھی، گھٹنا الگ سے سوج گیا تھا۔ میں رونے لگی، میں چلانے لگی۔ میرا شوہر اور وہ نوکر دونوں ہی اپنے کمروں سے نکل کر باہر آئے۔ میرے شوہر نے جب مجھے چھت کی سیڑھیوں کے نیچے دیکھا تو کہنے لگا، کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میرا پاؤں پھسل گیا تھا۔ جب وہ مجھے کھڑا کرنے لگا تو میری چیخیں بلند ہوئی۔ میں سچ مچ میں اپنی پیر کی ہڈی توڑوا چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے سہارا دیتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ میرے پلستر باندھ دیا گیا اور میں بالکل بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ میرا شوہر بے حد پریشان تھا، کہنے لگا، اب میں کام پر کیسے جاؤں گا؟ ایسا کرتا ہوں اس لڑکے کو بھیج دیتا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ اسے بھی تو دکانداری کا پتہ نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ اپنی دکان پر جائیں، اس لڑکے کو یہاں پر چھوڑ جائیں، اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں اسے کہہ دوں گی۔ میرا شوہر بھی میری بات مان گیا، وہ کام پر چلا گیا اور میں بے حد خوش تھی، حالانکہ میرے پاؤں سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ میرا گھٹنا ہلنے سے انکاری تھا، لیکن میرا دل بڑا ہی مطمئن تھا۔ شوہر کے جاتے ہی میں نے اس نوجوان کو پکارا اور ساتھ ہی اپنا دوپٹہ اتار کر
سامنے صوفے پر پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ میرے کمرے میں داخل ہوا نظریں جھکائے کہنے لگا، جی کہیے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھے۔ میں نے اسے کہا کہ ادھر آؤ۔ وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کیا چاہیے؟ آپ کو ویسے میں نے کھانا بنا دیا ہے، مجھے کھانا پکانا آتا ہے اور کچن اور گھر کی صفائی بھی کر دی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ادھر بیٹھو۔ یہ سن کر حیرانگی سے اس کی نظر مجھ پر پڑی تھی، لیکن وہ فوراً اپنی نظر بدل گیا اور 3-4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں۔ یہ سن کر مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا میرے پیر میں شدید درد ہے اور مجھے کمرے میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے باہر لانچ میں بیٹھنا ہے، مجھے سہارا دے کر باہر بٹھاؤ۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے قریب آئے۔ یہ سن کر وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ وہ کہنے لگا میں ایسا نہیں کر سکتا، رات کو صاحب جی آئیں گے تو ہی آپ باہر آ سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے اس پر جی بھر کے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ سمجھتا کیا تھا خود کو؟ جتنا میں اس کے پاس جانے کے بہانے ڈھونڈتی تھی اتنا ہی مجھ سے کتراتا، لیکن ایک بار مجھے موقع مل گیا۔ جیسے ہی میرا شوہر کام کے لیے گھر سے گیا تو میں جان بوجھ کر چلانے لگی، جیسے کہ میں گر گئی ہوں۔ میں بیڈ کے سہارے زمین پر بیٹھ کے بیساکھی بھی ایک طرف پھینک دی، جیسے لگا کہ میں بیڈ سے نیچے اتری ہوں۔ کریم بخش جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، میں چلانے لگی، میں رونے لگی، رونے دھونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ وہ میرے پاس آیا، مجبوراً اسے مجھے سہارا دینا پڑا۔ جیسے ہی اس نے میرا بازو اپنے کندھے پر رکھا اور میری کمر پر ہاتھ رکھ کر مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، اس کی قربت پا کر میرا دل بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ میں بے حد خوش تھی۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا۔ پھر تو میں نے یہ سلسلہ ہی پکڑ لیا تھا۔ میں بار بار اسے پکارتی، وہ بیچارہ مجبوراً مجھے سہارا دیتا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری قربت اسے بھی بے چین کرے، اور پھر وہ ایک مرد تھا اور کسی غیر عورت کے اتنا قریب ہونے سے کچھ نہ کچھ تو اس کے دل میں ہلچل مچتی ہوگی۔ اصل میں جب انسان کو جو چیز نہ ملے جس کی اسے خواہش ہوتی ہے تو وہ چیز رزق بن کر اسے پریشان کرتی ہے۔ میرا بھی یہی مسئلہ تھا۔ میری شادی کو 7 سال بیت چکے تھے لیکن اولاد نہ ہوئی۔ میرے شوہر نے آج تک کبھی مجھے اس بات کا طعنہ نہیں دیا۔ میں ایک حسن پرست عورت تھی، اس لیے جب بھی کسی محفل میں جاتی تو نوجوان خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر میری نظریں انہی کے گرد گھوما کرتی تھی۔ میں حسین نوجوانوں کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی۔ اس وقت مجھے اپنے ساتھ بیٹھا اپنا شوہر بہت ہی برا لگا تھا۔ کبھی لگتا کہ میں نے جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کر لیا۔ میں نے صرف پیسہ دیکھا کیونکہ میرے والد کے گھر میں پیسے کی بے حد کمی تھی۔ اس وقت تو مجھے یہی لگا کہ جب میرے پاس پیسہ ہوگا تو مجھے زندگی کی تمام آسائشیں ملیں گی۔ تو یہ کسک بھی دل سے جاتی رہے گی کہ میرا شوہر حسین نہیں۔ اب انسان کو ہر چیز تو میسر نہیں ہوتی۔ مجھے لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل سے یہ خواہش ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ مجھے کبھی بھی فضل اچھا نہ لگا۔ ہاں یہ تھا کہ میں ایک اچھے بڑے گھر میں رہتی تھی، میرے کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا، کھانے پینے کی فراوانی تھی، ہر چیز تھی۔ پیسہ خرچ کرتے ہوئے مجھے سوچنا نہیں پڑتا تھا، لیکن مجھے اپنے شوہر کی سنگت سے گھن آتی تھی۔ مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ جتنا وقت میرا اس کے ساتھ گزرتا میں ایک ذہنی اذیت سے دوچار رہتی۔ اس وقت نہ تو مجھے کوئی آسائش اچھی لگتی اور نہ ہی وہ بڑا گھر۔ کبھی کبھی مجھے یہ لگتا کہ شاید میں نے غلطی کی۔ اگر میرا شوہر میرا من پسندیدہ ہوتا تو شاید میں اس کے ساتھ ایک کمرے میں بھی ہنسی خوشی گزار لیتی، اس سے جی بھر کے باتیں کرتی۔ میری یہ خواہش میرے اندر حسد بن چکی تھی۔ کریم بخش کو دیکھ کر مجھے لگا کہ بس میری تلاش ختم ہو چکی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بھی میری طرف مائل ہو، لیکن وہ کم وقت نظر ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتی تھی۔ اب میرا پاؤں کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، پلستر بھی اتر چکا تھا، لیکن میں جان بوجھ کر لنگڑاتی تھی تاکہ وہ مجھے سہارا دے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک اسٹینڈ لا کر دیتا ہوں، اس کی مدد سے تمہارے لیے چلنا پھرنا آسان ہو جائے گا، اور ڈاکٹر نے تو کہا ہے کہ تم اپنے پاؤں زمین پر رکھ سکتی ہو۔ میں نے غصے سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کو کیا پتا کہ مجھے کتنی تکلیف ہے، اس کا کیا ہے، وہ تو جو چاہے گا کہتا رہے گا، لیکن یہ ڈرامہ بھی میں کب تک کر سکتی تھی۔ میں اپنے شوہر سے پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی۔ ایک بار جب میرا شوہر دکان پر چلا گیا تو میں نے دیکھا کریم بخش اپنے موبائل پر کسی سے بات کر رہی ہیں۔ اس کے پاس نوکیا کا چھوٹا سا موبائل تھا، کچن میں بات کرنے میں مصروف تھا۔ میرا پاؤں چلنے پھرنے کے قابل تھا۔ میں جان بوجھ کر دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی کچن کے دروازے تک پہنچ گئی۔
وہ کسی سے کہہ رہا تھا کہ میں بہت ہی جلد اماں کو تمہارے گھر بھیج دوں گا، تو میری نوکری بھی لگ گئی ہے، تمہارا باپ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت ہی بڑی رقم بھری ہے، میں شادی کرا کے تمہیں شہر لے آؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش ہونے لگے۔ میں تو کریم بخش سے بے حد محبت کرنے لگی تھی، اس سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، لیکن وہ تو شاید کسی اور لڑکی کے چکر میں تھا۔ میں دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی۔ مجھے اس وقت سب کچھ الٹا سا لگ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ وہ لڑکی میرے سامنے آ جائے تو میں اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالوں۔ کریم بخش کیسے میرے علاوہ کسی اور لڑکی سے محبت کر سکتا ہے؟ میں نے آئینے کے سامنے اپنا عکس دیکھا، میں بے حد خوبصورت تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کریم بخش کو اچھی نہ لگوں؟ وہ کیسے میرے علاوہ کسی بھی اور لڑکی کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے؟ پھر میرے ذہن میں یہ آنے لگا کہ ہو سکتا ہے وہ لڑکی بے حد خوبصورت ہو، مجھ سے بھی زیادہ حسین ہو۔ بہرحال جو بھی تھا، میں یہ بات برداشت نہیں کر پائی۔ غم و غصے سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کریم بخش کو آواز دی، میرے کمرے میں آ گیا، لیکن مجھے صحیح سلامت اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھ کر وہ کچھ حیران سا ہوا۔ کہنے لگا، بی بی جی کہیے۔ میں نے کہا، اندر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اندر داخل ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر تو وہ فوراً سجدے سے رہ گیا۔ پہلی بار اس نے میری طرف دیکھا، لیکن وہ بھی نفرت سے۔ کہنے لگا، شرم نہیں آتی؟ مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتی ہیں آپ؟ میں نے کہا، تم ہو ہی اتنے حسین، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ پھر میں نے اپنی الماری کے لاکر سے اس کو بہت سارے پیسے نکال کر دیے۔ یہ دیکھ کر تو وہ بھی حیران تھا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں نوٹوں سے بھر دوں گی اگر تم میری خواہش۔ میری بات ابھی یہیں تک تھی، اس نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا اور کہنے لگا، اس سے آگے ایک لفظ اور کہا تو میں مالک کو بتاؤں گا کہ آپ کی کیا سوچ ہے۔ میں تو ہمیشہ آپ کو بڑی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں، آپ کو شرم نہیں آتی میرے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے؟ مجھے اس کے تھپڑ سے اتنی تکلیف نہ ہوئی جتنا اس کے بہن کہنے سے ہوئی تھی۔ میں نے کہا، نہیں ہوں میں تمہاری بہن، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہاری محبت میں دیوانی ہو چکی ہوں، مجھے ہر قیمت پر تمہیں پانا ہے، اور جس لڑکی سے تم شادی کی بات کر رہے تھے میں تمہیں وہ بھی نہیں کرنے دوں گی۔ اور اگر تم نے کوشش کی کہ تم میرے شوہر کو میرے بارے میں کچھ بھی بتاؤ تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ میں جنونی ہو چکی تھی، میں دیوانوں کی طرح چلا کر اسے کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے روز جو کچھ اس نے کہا تو میں حواس باختہ ہو گئی۔ وہ میرے شوہر سے کہنے لگا، میں آپ کی نوکری نہیں کر سکتا۔ میرے شوہر نے کہا، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا تم بھول رہے ہو کہ تم نے میرے ساتھ 2 سال کا کانٹریکٹ کیا ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ اس دن تم رو رہے تھے، ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ میں تمہیں نوکری دے دوں، اور ابھی تو تم نوکری کرتے ہوئے 2 ماہ نہیں گزرے۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو وجہ نہیں بتا سکتا۔ میرے شوہر نے غصے سے اسے کہا، ٹھیک ہے، جو پیسے میں نے تمہیں ایڈوانس میں دیے تھے لاؤ، مجھے وہ واپس کرو۔ پورے 5 لاکھ کی رقم میں نے تمہیں یوں ہی نہ دی، تم 2 مہینے میں ہی خود کرسی پر اتر آئے ہو۔ میں نے تمہیں گھر پر اس لیے رکھا کیونکہ تم ایک شریف لڑکے تھے۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے یہ فکر نہ تھی کہ میری بیوی غیر محفوظ ہے۔ مجھے اتنا بھروسہ ہے تم پر، بس اسی وجہ سے میں نے تمہیں رکھا تھا۔ اور ویسے بھی میں کل شہر سے باہر جا رہا ہوں، 3 دن بعد واپس لوٹوں گا، اس لیے 3 دن تک تو میں تمہیں چھٹی نہیں دے سکتا۔ واپس آ کر بے شک تم چلے جانا، اور میری رقم مجھے واپس ہر حال میں چاہیے۔ میرا شوہر 3 دن کے لیے کہیں جا رہا تھا۔ یہ سن کر تو میں بے حد خوش تھی۔ ان 3 دنوں میں تو میں کریم بخش سے اپنی ہر خواہش پوری کر سکتی تھی۔ کریم بخش سن کر بے حد پریشان تھا۔ اگلے ہی روز میں نے اپنے شوہر کا بیگ تیار کر دیا۔ کہنے لگا، اس کا ذرا دھیان رکھنا، کہیں بھاگنے کی کوشش نہ کرے، پورے 5 لاکھ ایڈوانس لے چکا ہے۔ اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، اور میں اس کا چچا اس کی کزن کی شادی کسی اور سے کر دیتا۔ 5 لاکھ دے کر ہی اس نے اپنا رشتہ وہاں پر پکا کیا ہے۔ مجھے سمجھ اب آیا تھا کیونکہ یہاں پر کام کر رہا تھا۔ میرا شوہر چلا گیا، کریم بخش دکان پر چلا گیا۔ وہ رات کو لوٹتا تو میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر اسے اپنی نظریں بدلی، میں خوب تیار ہوئی تھی۔ وہ سیدھا سٹور روم میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ بھی لاک کر لیا۔ یہ دیکھ کر مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، دروازہ کھولو۔ کہنے لگا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ بہرحال میں کافی دیر اس دروازہ بجاتی رہی، پھر تھک کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس پر بے حد غصہ آ رہا تھا، میں بے بس تھی۔ رات کے 3 بجے میرے دماغ میں خیال آیا، اسٹور کی چابی تو میرے ہی پاس ہے۔ میں نے دراز سے اسٹور کی چابی نکالی اور بہت ہی آہستگی سے اسٹور کا دروازہ کھولا۔ سامنے 4 پائی پر کریم بخش منہ تک لحاف لیے سو رہا تھا۔
میں نے دھیرے سے اسٹور کا دروازہ بند کیا اور اس کی چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، جیسے ہی اس کے ساتھ لگے میرے کانوں نے جو آواز سنی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ وہ تو میرے شوہر کی آواز تھی۔ میں یک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک ٹارچ لائٹ تھی جو میرے منہ پر پڑی تھی، اس کی روشنی سے میں چارپائی پر لیٹے شخص کو بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ میرا شوہر تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگا، تمہاری ہر بات مجھے کریم بخش بتا چکا تھا اور میں نے جھوٹ بولا کہ میں دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ میں تمہاری اصلیت دیکھنا چاہتا تھا۔ میں رونے لگی۔ میری ساری سچائی میرے شوہر کے سامنے آ چکی تھی۔ اس نے وہی مجھے طلاق دی اور کہنے لگا، صبح اپنے گھر واپس چلی جانا، کیونکہ میں کم خوبصورت عورت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں لیکن بے وفا عورت کے ساتھ نہیں۔ مرد پورا دن محنت مشقت کر کے بیوی کی تمام خواہشات اور آسائشیں صرف اس لیے پوری کرتا ہے کہ اسے اپنی بیوی کی وفا درکار ہو، ورنہ پیسے دے کر تو کوئی بھی بدکار عورت بستر پر لیٹنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ میں اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ کاش میں نے اپنی نظروں کی حفاظت کی ہوتی، جیسے کہ ایک مرد ہوتے ہوئے کریم بخش نے کی تھی۔